کائنات کتنی وسیع ہے؟ زندگی کیسے وجود میں آئی؟ کیا ان بڑے سوالوں کے جوابات صرف سائنس کی تجربہ گاہوں میں پوشیدہ ہیں؟ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جہاں ہم قرآن مجید کی ان بصیرتوں کو دیکھیں گے جنہیں جدید سائنس کی دریافتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ کوئی حتمی سائنسی ثبوت نہیں، بلکہ ان دو عظیم سرچشموں کے درمیان ایک دلچسپ ربط ہے۔ آئیے کائنات کے رازوں میں کھو جاتے ہیں۔ جدید علم فلکیات کا سب سے بڑا نظریہ بگ بینگ ہے، جو بتاتا ہے کہ کائنات ایک نقطے سے پھیلی اور وجود میں آئی۔ کیا قرآن مجید میں اس بارے میں کوئی اشارہ ملتا ہے؟ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیت کائنات کی ابتدائی حالت کی طرف اشارہ کر سکتی ہے، جب تمام مادہ ایک کئی میں تھے، پھر ایک عظیم واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں یہ پھیلنا شروع ہوا۔ یہ بگ بینگ نظریے سے حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ صدیوں تک انسان زمین کو چپٹا سمجھتا رہا، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ زمین ایک کرہ ہے۔ کیا قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف کوئی اشارہ کیا تھا؟ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ آگاہ رہو، وہی غالب آنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ رات کو دن پر لپیٹنا اور دن کو رات پر لپیٹنا زمین کی کروی شکل کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل ممکن ہے۔ یہ زمین کے چپٹا ہونے کے تصور کے بالکل برعکس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پانی سمندروں سے بخارات بن کر اڑتا ہے، بادل بناتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں زمین پر برستا ہے۔ یہ ایک مسلسل چکر ہے۔ کیا قرآن مجید نے اس چکر کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ روم میں اور سورۃ زخرف میں اس کا ذکر کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے میਂہ برسنے لگتا ہے، پھر جب اپنے دلوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ ہے جس نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، پھر ہم نے اسے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یہ آیت بادلوں کی تشکیل، ان کے پھیلاؤ اور بارش کے برسنے کے عمل کو واضح طور پر بیان کرتی ہیں۔ ایک خاص مقدار میں پانی اتارنا پانی کے چکر کی منظم نوعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دو مختلف سمندروں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے جن کا پانی آپس میں نہیں ملتا؟ جدید سمندری سائنس اس رجحان کی وضاحت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، دو سمندروں کو اس نے ملا کر رکھا ہے کہ وہ آپس میں بڑھ نہیں سکتے، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے دو دریا جاری کیے، ایک شیریں و فرات میٹھا اور پیاس بجھانے والا، اور دوسرا شور و تلخ کھاری اور کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب یعنی پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی ہے۔ جہاں دو مختلف ثقافت، درجہ حرارت یا نمکیات والے سمندر ملتے ہیں، وہاں ایک واضح حد فاصل بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پانی آپس میں آسانی سے نہیں ملتا۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس قدرتی فنامنا کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بچہ ماں کے رحم میں کیسے نشو و نما پاتا ہے؟ جدید علم بریالوجی اس عمل کے مختلف مراحل کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ کیا قرآن مجید ان مراحل کی طرف کو اشارہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ مومنون میں اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو جمع و خون بنایا، پھر جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور مخلوق بنا دیا۔ بس اللہ بڑی برکت والا ہے،
جو سب سے بہترین خالق ہے۔ یہ آیات جنین کی نشو و نما کے ابتدائی مراحل کو حیرت انگیز درستگی سے بیان کرتی ہیں۔ نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیوں کا بننا اور ان پر گوشت چڑھنا، یہ سب ایمبریولوجی کے تسلیم شدہ مراحل ہیں۔ شہد کی مکھی کس طرح شہد بناتی ہے، یہ ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں مختلف مراحل شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ نحل میں اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان چھتوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتے رہے۔ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ آیات شہد کی مکھی کے طرز عمل اور شہد بنانے کے عمل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وحی کی کا لفظ اس جبلت کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ مختلف رنگوں کا مشروب جس میں شفا ہے، یقیناً شہد کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے، اور اس میں موجود یہ اشارات ہمیں کائنات اور زندگی کے بارے مزید غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جدید سائنس کی دریافتیں ان قرآنی بصیرتوں کے ساتھ ایک دلچسپ ربط پیش کرتی ہیں۔ یہ کوئی حتمی سائنسی ثبوت نہیں، بلکہ یقیناً ایک ایسی جستجو ہے جو ہمارے ایمان اور علم دونوں کو وسعت بخشتی ہے۔ کائنات کے اسرار اور قرآن کی حکمت ایک دوسرے کو روشن کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے خیالات اور آراء کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔